کراچی کی بے لگام کرپشن نے ایک اور سرکاری افسر کی جان لے لی۔ مائنس منرل ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر راشد کی موت کا ذمہ وار کون؟ سندھ کے صوبائی وزیر سردار علی شاہ یا کہ خود مائنس منرل ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری راجہ شاہ زمان کاور؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق پچھلے کوئی 2 ہفتوں سے جو ہے خود مائنس منرل ڈپارٹمنٹ کے جو سیکرٹری ہے راجہ شاہ زمان مرحوم اسسٹنٹ ڈائریکٹر راشد کو کسی انکوائری کے بہانے روز کی بنیاد پر اپنے دفتر بلاتے رہے، انہیں گھنٹوں جو ہے باہر بٹھاتے رہے اور اندر بلانے کے بعد ان پر جو ہے وہ سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے تھے، بہت سخت ان سے پوچھ گچھ کرتے رہتے تھے۔ معلوم نہیں کہ وہ کیا ان سے اگلوانا چاہ رہے تھے، کیا معلوم کرنا چاہ رہے تھے سیکرٹری موصوف اور خود ان کے منسٹر سردار علی شاہ۔ اتنا زیادہ مرحوم پر انہوں نے پریشر ڈالا کہ جمعرات والے روز جو ہے وہ ان کا یہ پریشر، ان کا یہ ذہنی دباؤ جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے اور خود سیکرٹری کے دفتر میں جو ہے وہ ان پر دل کا دورہ پڑا، وہ گر پڑے۔ انہیں گرتے دیکھ کر جو ہے خود سیکرٹری راجہ شاہ زمان اور ان کے دوسرے سٹاف کی حالت غیر ہو گئی، حالت پتلی ہو گئی ان کی۔ فوری طور پر گھبراہٹ نے جو ہے وہ اپنے سٹاف کو تاکید کی کہ ان کی سرکاری گاڑی میں اسی وقت جو ہے یہ راشد کو امراض قلب کے اسپتال پہنچایا جائے۔ وہاں پہنچایا گیا، وہاں پر ان کا علاج ہوتا رہا۔ 24 گھنٹے میں دوسرا جو انہیں جو ہے وہ دورہ پڑا وہ جان لیوا ثابت ہوا، ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کو مرتے دیکھ کر ان کے ساتھی جو ہے وہ پھٹ پڑے اور اسی وقت انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا، کہنا شروع کر دیا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر راشد کی موت کا ذمہ وار کوئی اور نہیں، خود منسٹر جو ہے سردار علی شاہ اور ان کا پالتو جو ہے وہ سیکرٹری راجہ شاہ زمان ہے۔ انہوں نے جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر راشد کو جو ہے اتنا دباؤ دیا کہ وہ دباؤ برداشت نہ کر سکے اور ان کے دباؤ کے نتیجے میں ان کو دل کا دورہ پڑا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر راشد جو ہے وہ ان حرام خوروں کے جو ہے غیر معمولی مطالبوں کو جو ہے وہ نہیں پورا کر سکا۔ وہ مطالبے کیا تھے؟ کہا یہ جا رہا ہے، اب ان کے ساتھی جو کہتے ہیں، جو پٹ پڑے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے یہ منسٹر آئے ہیں سردار علی شاہ اس مائنس منرل ڈپارٹمنٹ کے، اس کے بعد سے انہوں نے سارے کام چھوڑ کر جو ہے وہ ریتی بجری پر ان کی اور ان کے سیکرٹری کی نظریں جمی ہوئی ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مال بٹورنے کے چکر میں، اور راشد پر ان کا دباؤ تھا۔ جب آئے تھے اس وقت 15 لاکھ روپیہ جو ہے ان کو ہفتہ دیا کرتا تھا، لیکن 15 لاکھ سے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب پولیس والے جو ہے وہ 65 لاکھ 70 لاکھ روپیہ ہفتہ لے رہے تو پھر یہ تو ان کا اصل تو کام مائنس منرل ڈپارٹمنٹ والوں کا ہے، انہیں اتنا کم پیسہ کیوں ملا؟ تو وہ دباؤ ڈالتے رہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر راشد پر کہ بھئی یہ اس میں آپ اضافہ کریں، اس میں اضافہ کریں۔ اس مرحوم نے اپنے طور پر کوشش کی اور 2-4 مہینوں میں جو ہے وہ 15 لاکھ سے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 28 لاکھ تک کا انہوں نے بڑھا دیا کہ 28 لاکھ روپے ان کو ہفتہ دینا شروع کر دیا، لیکن 28 لاکھ سے بھی ان کی تشنگی پوری نہ ہو سکی۔ ان کی جو ہے وہ بڑے بڑے پیڑ جو ہے وہ 28 لاکھ سے بھی نہ بھر سکے، تو مزید ان کو پریشرائز کرتے رہے کہ یہ 28 لاکھ کو جو ہے وہ 56 لاکھ 65 لاکھ میں تبدیل کرو۔ انہیں بہت پریشرائز کرتے رہے، وہ ان کے مطالبوں کے آگے جو ہے وہ جھک گئے تھے اور انہوں نے جو ہے ملیر ڈسٹرکٹ میں سے بھی جو ہے وہ ریتی بجری جو چوری ہو رہی تھی وہاں سے اپنا بتہ مانگنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اب چونکہ ملیر میں بڑے بڑے مگرمچھ ہے، وہاں ایک تو خود چیف منسٹر کے جو فائنانس سیکرٹری ہیں کاظم فیاض جتوئی، وہ ان کا اپنا اتنا بڑا پیٹ ہے، ان کے بھائی وہاں سے چو لگے ہوئے ہیں، پھر سب سے بڑھ کر جو کاشف ہے عباسی SSP ہیں، ان کا پیٹ بڑا ہے، وہ کہاں سے پیسے ان کو دیں گے، ان کو دیں گے۔
تو ظاہر ہے کہ وہ یہاں کوشش کرتے رہے مرحوم راشد، لیکن ان پولیس والوں نے جو ہے وہ گاس نہیں ڈالا، بلکہ انہیں ایک طریقے سے دھمکیاں دی کہ اگر تم نے یہاں کچھ مداخلت کی کوشش کی تو ہم تمہاری نوکری ختم کرا دیں گے۔ اب مرحوم کے لیے پوزیشن بڑی خراب ہو گئی تھی، آگے کنواں پیچھے کھائی والی بات ہو گئی تھی کہ اگر وہ منسٹروں کا کہنا نہیں مانتے، منسٹر کا اور سیکٹری کا، تو وہ منسٹر کھا جائے گا، سیکٹری کھا جائے گا۔ اگر وہ یہاں مریض ڈسٹرکٹ والوں کا اگر کہنا نہیں مانتے تو وہ انہیں گرفتار کروا دیں گے، ڈسمس کروا دیں گے، تو اب جائیں تو کہاں جائیں۔ یہی وہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے پچھلے 15 دنوں سے سیکٹری کے دفتر میں جب انہیں بلایا جاتا رہا، وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان حرام خوروں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور ان کو سمجھاتے سمجھاتے وہ نہ سمجھ سکے، ان کو سمجھاتے سمجھاتے انہوں نے اپنی زندگی کی بازی، اپنی جان کی بازی جو ہے وہ ہار گئے۔ پھر میں کہوں گا کہ راشد کی موت کا ذمہ وار کون، سیکٹری یا کہ منسٹر سردار علی شاہ؟ اب اس پر جو ہے خود سندھ کے صوبائی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو جو ہے ایک انکوائری کروانے کی ضرورت ہے۔ ایک سرکاری افسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر راشد جو ہے ان کرپٹ افسروں کے ذریعے جو ہے وہ موت کا شکار ہو گئے ان کی وجہ سے۔ ناظرین، یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سندھ صوبہ ہے۔ سندھ صوبہ جو ہے اس میں جب سرکاری افسروں کی شروعات، ان کی پرموشن، ان کی پوسٹنگ سب کے سب جو ہے وہ کرپشن سے مشروط ہو، تو پھر وہاں کوئی ایک بھی کام جو ہے وہ کرپشن کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے سورج کا جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا ممکن نہیں ہے، اس طریقے سے سندھ کے سرکاری افسروں کا بغیر رشوت کے کوئی ایک بھی کام کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور جب کوئی سرپھیرا جو ہے ان کرپٹ افسروں کے آگے ڈٹ جائے، انہیں مطمئن کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، تو پھر ان کی جانب سے جس قسم کا ٹینشن، جس قسم کی تکلیف انہیں دی جاتی ہے، ان تکلیفوں کے نتیجے میں پھر انجام وہی ہوتا ہے جو انجام جو ہے خود مائنس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر راشد کا ہوا، جو زندگی کی بازی جو ہے ان حرام خوروں کے مطالبوں کے آگے جو ہے وہ ہار گیا۔ اور یہ تھا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ رہ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔